بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پشاور میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے صوبے کے حالات پر بات کی۔ صوبے میں اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن چل رہی ہے، جس طرح کرپشن ہو رہی ہے، جس طرح کی بد انتظامی ہو رہی ہے، اس پر انہوں نے ایک بڑا صائب مشورہ دیا، اور وہ مشورہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا وسیع الظرف انسان ہی دے سکتا ہے۔ ایک پولیٹیکلی انتہائی میچور سیاستدان ہی اس طرح کا مشورہ دے سکتا ہے کہ جو حالات اس وقت ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے حالات میں پی ٹی آئی کو اپنے اندر میں حکومت میں تبدیلی لانی چاہیے۔ لیکن یہ صائب مشورہ یہ کس بنیاد پہ تھا؟ ہمارے صوبے کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو باجوڑ سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک کے حالات ہیں، ہمارے صوبے کے جو کرپشن کے حالات ہیں، ہمارے صوبے میں جو بد انتظامی اور بدعنوانی ہو رہی ہے، اس طرح کے اس میں جو تبدیلی ناگزیر سمجھی جا رہی ہے، وہ اس تبدیلی کو انہوں نے ڈائیورٹ کیا پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی صفوں کی طرف، کہ پی ٹی آئی اپنے اندرونی صفوں میں یہ تبدیلی لائے۔ یہ مینڈیٹ جیلی صحیح، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی یہ مینڈیٹ جیلی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حق اس وقت پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ اپنے اندرون میں سے تبدیلی لائے۔ لیکن پھر اس پر جو کٹپتلی وزیر اعلیٰ نے ریئیکشن دیا، اور پھر جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا اور جس طرح کا انداز استعمال کیا، وہ انداز، اگر یہی انداز جو کل وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف استعمال کر رہے تھے، یہ انداز ان کو بریگیڈیئر راشد کی کسٹڈی میں بھول گیا تھا۔ یہ جس طرح اپنے مونچھوں کو آگے پیچھے کر رہے تھے، یہ سب کچھ ان کو بریگیڈیئر راشد کی کسٹڈی میں یاد نہیں تھا۔ جس طرح کا لب و لہجہ انہوں نے استعمال کیا، جس طرح کا انداز استعمال کیا، شاید ہم وہ انداز استعمال نہ کر سکیں، لیکن یہ تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب جلد یا بدیر میں اپنے انجام تک پہنچنے والا ہوں۔ آپ کو خود معلوم ہے اس وقت ہمارے صوبے کے جو حالات ہیں، باجوڑ سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک، جس طرح بد امنی، جس طرح بد انتظامی، جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، اور ہمارا صوبہ جس طرح کی کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے، انسان کی جان محفوظ نہیں ہے، اس طرح کے صورتحال میں جمعیت علماء اسلام ایک اپوزیشن کے سب سے بڑی پارٹی ہوتے ہوئے اس سے کیسے لا تعلق رہ سکتی ہے؟ تو اس طرح کے حالات میں پی ٹی آئی کو اس طرح متوجہ کرنا کہ آپ ہی اپنے اندر سے تبدیلی لائیں، یہ اس سے زیادہ وسیع الظرف کون ہو سکتا ہے جو جس کا کی مثال مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیش کی ہے؟ تو جمعیت علماء اسلام اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اپنا صوبہ جل رہا ہے، اپنا صوبہ بدامنی کی لپیٹ میں ہے، اپنا صوبہ کرپشن کی لپیٹ میں ہے، لیکن جا رہے ہیں پنجاب میں احتجاج کرنے کے لیے۔ اپنے صوبے کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر لاہور جا کر وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیوں کہا کہ جیلی مینڈیٹ ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں کہیں گے کہ یہ جیلی مینڈیٹ ہے؟ آپ کے اپنے پارٹی کے شوکت یوسفزئی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے 35 ایم پی اے کا نوٹیفیکیشن تب ہوا جب انہوں نے سٹیمپ لکھ کر دیا کہ جی ہم جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کے وفادار رہیں گے، اس کے تابعدار رہیں گے، ہم اسی فیصلے کو فالو کریں گے۔ اب آپ بتائیں کہ جن کو سٹیمپ پیپر پر نوٹیفیکیشن ملتا ہے تو وہ سیٹ کس سے چھینی گئی؟ وہ جمعیت علماء اسلام سے چھینی گئی۔ آپ اپنی سیٹ جب آپ ان کی کسٹڈی میں تھے تو ان کی کسٹڈی میں جو آپ نے سودے کیے، اپنے سیٹ کے سودے کیے، اپنے وزیر اعلیٰ کہ اس کرسی کے سودے کیے، اور جس قیمت پر کیے، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ کاش میری حسرت ہے کہ وہ ویڈیوز ریلیز ہو جائیں کہ جن ویڈیوز میں آپ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر آنسوں سے روتے ہوئے ان سے معافی گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہے تھے، اور آپ صرف معافیا نہیں مانگ رہے تھے، آپ اپنے لیڈرشپ کو، اپنے لیڈر عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے، آپ اپنے لیڈر کی وائف بشرا بیگم کو گالیاں دے رہے تھے، آپ ان کی بہن علیمہ خان کو گالیاں دے رہے تھے، آپ ان کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے تھے، اور آپ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے ان کو کہہ رہے تھے
کہ میں پی ٹی آئی کو تقسیم کروں گا، میں ان کے اندر دراڑیں ڈالوں گا، میں ان کی تمام اسٹریٹجیز کو ناکام کروں گا، میں ان کی تحریک کو ناکام کروں گا۔ عمران خان کی رہائی کی تحریک کو آپ نے ناکام کیا، آپ نے ان کے ورکرز کو اسلام آباد کی سڑکوں پر چھوڑ کر بھگوڑے بنتے ہوئے آپ پشاور چلے گئے اور ان کو یہاں کی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی جیلی مینڈیٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ مقابلہ کر لو، جھوٹ بولتے ہو، کہتے ہو کہ جی میرے بھائی سے، جب آپ کا بھائی قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ بن رہا تھا اس وقت تو جمعیت علماء اسلام بائیکاٹ پر تھی، تو مقابلہ ہی نہیں ہوا، کس کی ضمانت ضبط کی آپ نے؟ جھوٹ بھی بولتے ہو، پھر دھڑلے سے بولتے ہو۔ مجھے اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص آپ کے پارٹی کے لیڈر کا سودا کرتا ہے، جو ان کی کسٹڈی میں آپ کی پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو گالیاں دیتا ہے، جو ان کی کسٹڈی میں آپ کی پارٹی کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے، آپ کی تحریک کو ناکام کرنے کی بات کرتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے یا منافق وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی لیڈرشپ کو بتائے کہ عمران خان کی رہائی کا کردار کس طرح ادا کرنا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا چیلنج ہے کہ میں کیمرے لگاؤں گا، خرچہ بھی میرا ہوگا اور میرے ساتھ مقابلہ کر لیں مولانا فضل الرحمان، میرے ساتھ مقابلہ کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان وہ مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے آپ کی پارٹی کو اقتدار کی ایوانوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور روڈ پر کھڑا کر دیا۔ وہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا۔ آپ کہتے ہو کہ مقابلہ، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ اس مفتی محمود کے بیٹے کو چیلنج کرتے ہیں، یہ مفتی محمود کا بیٹا آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ اپنے بھائی سے آج اور ابھی اسی وقت استعفیٰ دلواؤ، پہلے اس مفتی محمود کے بیٹے سے مقابلہ کر لو، پھر اس مفتی محمود کے بیٹے کا نام اپنی زبان پر لانا۔ اور آپ کہتے ہو کہ اگر مفتی محمود کا بیٹا ہوگا تو پھر تو میرا چیلنج قبول کرے گا۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے جی پی او چوک پر کھڑے ہو کر پوری گنڈپور قوم کو کہہ چکا ہوں کہ گنڈپور آپ بڑے بہادر لوگ ہیں، آپ بڑے غیرت مند لوگ ہیں، لیکن اس کا ڈی این اے کرائیں، یہ آپ کے گنڈپوروں میں سے نہیں ہے، یہ گنڈپور نہیں ہے۔ تو میں تو آپ کو وہ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن چیلنج میرا اسی طرح ہے کہ اپنے بھائی سے استعفیٰ دلواؤ، آج دلواؤ، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور مفتی محمود کا یہ بیٹا، پہلے اس بیٹے سے گزر جاؤ، پھر ان کا نام اپنی زبان پر لانا۔ باقی جو آپ کا انداز گفتگو ہے، جس طرح آپ کو تکلیف ہوئی ہے، یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میرے چل چلاؤ کا زمانہ آ چکا ہے۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کو بہت جلد آپ کے اس کرپشن، بد انتظامی اور بد امنی میں لتڑی ہوئی حکومت سے چھٹکارا دینے جا رہی ہے انشاءاللہ۔